خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, جناب مفتی عامر صاحب, مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, مفتی سہیل امجدی صاحب, علامہ شجاع الدین شیخ صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. میں بغیر کسی تمہید کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی عامر صاحب بتائیے گا. جی چلائیے گا پہلا سوال پلیز. السلام علیکم, میرا نام سائمہ ہے. السلام. میں عشاء کی نماز میں جب وطر پڑھتی ہوں تو وطر میں دعائے قنوت بھول جاتی ہوں, تو اس میں جب میں التحیات میں مجھے یاد آتا ہے اور دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھول چک ہو جاتی ہے نماز میں اس طرح کی. اگر آپ دعائے قنوت بھول گئی تھی تو جب یاد آیا آپ کو التحیات میں, تو آپ پھر التحیات کے بعد سجدہ صاف کر لیں, دائیں جانب ایک سلام پھیر کے 2 سجدے کریں, پھر دوبارہ التحیات پڑھ کے نماز مکمل کر لیں. اگر ان کی بات سے لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت روٹین میں یہ پرابلم ہے, تو بھی اس کا جواب یہی ہوگا کہ جب تو بھی بھی ہو. جواب اس کا یہی ہوگا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے, صحیح. رضا داؤدانی صاحب, وہ ہم کہتے ہیں نظر اتارنے کا, تو آپ بات بھی بہت دفعہ کہ سورہ فلق, لیکن یہ کہ وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایک انسان کسی دوسرے کے لیے نظر اتار سکتا ہے؟ مثلا آپ کسی سے ملے بھی نہیں ہیں, صرف جانتے ہیں, اور آپ تو بھی یہ ہو سکتا ہے, یا جس کو اپنی نظر اتارنی ہے وہ خود ہی معوذتین پڑھ کے, یا جو متعلق آئے بتائیں وہ پڑھ کے نظر اتار سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مؤثر ہے کہ جس کا یہ مسئلہ ہے وہ خود اس کام کو انجام دے. صحیح. تاکید بھی اس چیز کی گئی. لیکن بہرحال دوسرے رخ سے اگر دیکھیں تو مثال کے طور پر ماں ہے, اس کی دعا ویسے ہی بہت قبول ہوتی ہے. وہ اگر اس انداز سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے, کسی آیت کی تلاوت کرے, خاص طور پہ جیسے نون والقلم کی آخری 2 آیتوں کی بات ہوئی تھی, یا معوذتین کی بات ہوئی, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے دم کرے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے. یہ دعا ہی کے مختلف انداز ہیں جس میں بعض اعمال بھی شامل ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. صدقے کا بھی بتائیے گا اسی حوالے سے, کہ یعنی کوئی صحابہ ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ تکلیف میں ہے, تو آپ نے ان کی نیت سے صدقہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے بلا ٹال دیا, آسانیاں کریں آپ نے, تو ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اپنے لیے صدقہ نکالنا, اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ نکالنا, پڑوسیوں کے لیے صدقہ نکالنا, کسی اور کے لیے صدقہ نکالنا, ویسے ہی کسی کو مضطرب دیکھا, پریشان دیکھا, اس کے لیے صدقہ نکالنا, پوری امت مسلمہ کے لیے صدقہ نکالنا, اچھا, کوئی حرج اس میں کسی قسم کا. زبردست, بالکل صحیح. مفتی عامر صاحب ایک اور سوال کا پلیز جواب دیجیے گا, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. چلائیے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, ظاہر سی بات ہے ہمیں اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے, لیکن کیا ہم حقوق العباد کو چھوڑ دیں؟ یعنی کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ کیا ہے, کسی سے کوئی پیسے لیے ہیں اور ہم اس کو پورا نہ کریں, اور جب ہم اس سامنے والے بندے کو پریشر کریں تو سامنے والا بندہ کہ اس سے نہیں ڈرو, وہ تمہارا کیا کر لے گا, اللہ سے ڈرو. مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا مطلب ہے کہ ہم اس کے پیسے کھا جائیں اور اللہ سے ڈریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں باتیں جس طریقے سے پیش کی گئی ہیں ویسے ہیں نہیں حقیقت میں. صحیح ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کے پیسے کھا لیے ہیں, ہاں, اور اب آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے کیوں ڈرتے ہو, اللہ سے ڈرو, تو یہ کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. واقعتاً اس موقع پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی خوف خدا کا لحاظ ہونا چاہیے. حقوق العباد کی ادائیگی تو تبھی ہوگی جب آپ کو اللہ کا ڈر ہوگا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جن چیزوں کا حساب لے گا اس میں حقوق العباد بھی مقدم ہوں گے. سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ ایک حدیث کے مطابق جو ہے وہ بغیر سینگ والے بکرے کو لایا جائے گا سینگ والے بکرے کے ساتھ, اور وہ جس نے دنیا میں اس کو تکلیف دی ہوگی تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا سینگ والے بکرے سے. تو اس مثال کو حدیث میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں معمولی سا بھی کسی نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا فیصلہ کرے گا. لہٰذا اگر کسی کے پیسے روک لیے ہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور اللہ سے ڈر یہ نہیں ہے کہ بندے سے نہ ڈریں اور پیسے نہ دیں. اللہ سے ڈر ہی یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے جس کی جو رقم ہے اس کو واپس کر دو, یہی خوف خدا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح, بالکل صحیح. شجاع الدین شیخ صاحب, آج بس یعنی اب دوسرا اشرہ دنیا کے کئی ممالک میں جہاں نشریات دیکھی جا رہی ہے, دیکھیں گے وہاں آج دوسرا اشرہ ختم ہو رہا ہوگا, تو میں چاہوں گا اگر آج کے دن آپ تیسرا اشرہ جو جس کی بس اب آمد ہے, اس عنوان سے اگر بتا دیں ہمیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اجازت سے مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, یہ ایک تقسیم تو ہمارے یہاں ہے کہ یہ حقوق اللہ ہیں اور یہ حقوق العباد ہیں. صحیح. لیکن مفتی صاحب نے بہت پیاری بات بیان فرمائی کہ حقوق العباد بھی اس وجہ سے ادا کرنے کہ ان کا ادا کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا, اور جواب دہی کل اللہ کے سامنے ہے.
ایک تقسیم تو ہے کہ یہ حقوق العباد ان کی حساسیت پر ہم پہلے بھی کلام کر چکے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی ماں باپ کا دل دکھا رہا ہے، ماں باپ کیا کر لیں گے اس کا؟ ہائے ہائے، جواب اللہ کو دینا ہے۔ واہ واہ، صحیح ہے۔ رشتہ دار کا حق مالی شاید وہ کمزور ہے بیچارہ، بدلہ بھی نہ لے سکے، جواب مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دینا ہے۔ اس اعتبار سے ان حقوق العباد کی اہمیت میں یہ پہلو بھی کہ کل جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دینا ہے، کلیئر رہنا چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ کہ معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم 50% بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ حقوق اللہ کے حوالے سے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملات میں بڑی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ اصول پسند ہوتے ہیں، بڑے وقت کے پابند ہوتے ہیں، 16 آنے اپنی نوکری درست ادا کرنے کی بات، بالکل صحیح بات ہے، یہ بھی بہت اچھا کام ہے، لیکن جب اللہ کے حکم کی بات آتی ہے تو ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں دونوں آدھا آدھا کام کر رہے ہیں، دونوں اچھے ہیں مگر 50% اچھے ہیں، دونوں کو پورا کام کرنا چاہیے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے چاہیے، حقوق العباد بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک آخری عشرے کی تعلق ہے، وہ کہتے ہیں فائنل اوورز ہمارے پاس آ رہے ہیں بیسکلی، اور جتنا ہم کما سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پہلے عشرے میں کمی رہ گئی ہو، دوسرے عشرے میں کوتاہی کا معاملہ ہو گیا ہو، لیکن تیسرا عشرہ جیسے حدیث مبارک میں آیا یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور وہ حدیث مبارک سامنے رہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھ کر آپ فرما رہے آمین آمین آمین، جس میں ایک بات کیا تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماہ رمضان آئے اور چلا جائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ سرکار آمین کہہ رہے ہیں اس پہ تو۔ جی، اور فرشتوں کے سردار نے یہ بات کہی ہے، جبریل امین علیہ السلام نے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے، تو آپ اندازہ کریں یہ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا جس کو موقع مل گیا، مہینہ مل گیا، اپارچونٹی مل گئی اور وہ مس کر جائے اس چیز کو۔ تو اب اگلا ہمارا ٹارگٹ کیا ہو کہ اگر ہم کوئی کوتاہی کر بیٹھے اس سے معافی مانگے، اور جتنی اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی اس کا شکر ادا کر کے مزید کے لیے محنت کریں۔ پھر آخری عشرہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں آپ پوری رات قیام فرماتے تھے، اور نہ صرف کہ اکیلے آپ اس کا اہتمام فرماتے ہیں بلکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی کوشش کرو۔ یہی پھر آخری عشرہ جس میں اعتکاف کی سنت کلام ہو چکا، مزید ہو جائے گا۔ یہی آخری عشرہ ہے جس میں طاق راتوں میں قدر کی رات کو تلاش کرنے کو کہا گیا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس کو ٹارگٹ بنائیں کہ اس عشرے میں محنت کا معاملہ، طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی مزید بندگی کی کوشش، قدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کا معاملہ، اور پھر وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ یہاں بندے کو لالچ ہونی چاہیے، صدقہ بھی ہم کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، تلاوت بھی ہم کرتے ہیں، ماں باپ کو دے کے حج کا ثواب بھی ملتا ہے، جتنے خیر کے اعمال ہیں ٹارگٹ کر کے ان طاق راتوں میں زیادہ اہتمام کے ساتھ کریں کہ ایک ایک رات میں جو 5 راتیں بتائی گئیں اگر ایک رات بھی ہمیں مل جاتی تو وہ 1000 مہینوں سے افضل، تو اس کا گویا اس میں دیا گیا صدقہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گا، اس میں کی گئی تلاوت 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گی، اور گنتے چلے جائیے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی، اور ابھی سے اب ایک آدھ رات کا ہی معاملہ ہے مزید، تو اس کی پلاننگ کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بالکل ٹھیک۔ ایک لائن ملا دوں، یہ 1000 مہینوں سے افضل قرآن پاک میں کہا گیا، ہم اس کو عام طور پہ عبادت تک محدود کرتے ہیں۔ قرآن نے تو مطلق کہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو یہ عبادت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یعنی بندہ مومن اس رات کو پا کے 1000 مہینے ایڈوانس بھی ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی۔ جو آج مسلمان قوم 300 سال پیچھے کھڑی ہے، اگر آگے ہونا ہے تو ان راتوں کو پا لے۔ واہ واہ، مفتی صاحب کا سوال سنیے گا۔ جی سنائیے بیٹا۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے فادر کو کڈنی میں اسٹون تھی، لاسٹ 3 ایئرس سے میرے فادر روزے نہیں رکھ پا رہے تھے، ڈاکٹرس نے منع کیا تھا، لیکن الحمدللہ اب 2 ایئرس سے میرے بابا روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اب ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آپریشنس کے بعد کہ وہ اپنے جو 3 ایئرس کے روزے چھٹے ہوئے وہ رکھ لیں۔ تو کیا میں ان کی بیٹی ہوں، بیٹی ہونے کا فرض نبھا سکتی ہوں اور ان کی تمام قضا روزے میں رکھ سکتی ہوں اپنے بابا کی جگہ پر؟ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں ماشاءاللہ ایسی بیٹی ہے مجھے بڑا اچھا لگا سوال سن کے، کیا بات، اپنے والد کا بوجھ اپنے اوپر لے رہی ہیں، سب کے چہروں پر ایک تبسم آیا، مسکراہٹ ہے، یہ سوال احساس تو کم از کم ہے نا۔ اللہ رب العالمین ایسی اولاد سب کو عطا فرمائے۔ اچھا، جب آپ نے بتایا کہ کڈنی میں اسٹون تھا اور اس وقت بڑی تکلیف تھی، ڈاکٹرز نے بھی منع کیا ہوا تھا روزے رکھنے سے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت شرعی عذر بالکل موجود تھا،
اور جو روزے چھوڑے ان کی قضا کرنی تھی، ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ کہ جو اس وقت ماہ رمضان گزر رہا ہے یہ روزے تو وہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو قضا پچھلے چھوٹ چکے ہیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی ہمت نہیں ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں ان روزوں کی ہمت ہے تو تھوڑی سی اور ہمت پیدا کریں، کچھ نہ کچھ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. کتنے گناہ ثواب عطا فرمائے گا یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو شمار نہیں کر سکتے. لیکن بالکل بھی ہمت نہیں ہے، وہ خود بھی محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ بڑی مشکل سے یہ رکھ رہا ہوں، اب مزید میری ہمت نہیں ہے، اتنے بیمار ہیں، اتنی تکلیف ہے، تو اس صورت میں کوئی اور ان کی جگہ روزے نہیں رکھ سکتا. اب یہ کر سکتی ہیں کہ آپ ان کی طرف سے ہر روزے کے عوض میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یا پھر 170 روپے یعنی 170 سے 175 روپے آپ جو ہے وہ مساکین کو یا فقراء کو دے دیں. تو انشاءاللہ ایک روزے کے عوض ایک روزے کے کتنے عوض مساکین کو دے دیں؟ ویسے یہ ہے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں. اچھا صحیح. اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر یہ اس تو کا عوض 170 یا 175 روپے کسی بھی مسکین کو ایک روزے کے عوض میں دے دیں تو انشاءاللہ ان کے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا. اور اس میں 3 سال کے کتنے بن گئے تقریباً دن؟ 90 ڈیز. 90 دن بنے. 3 سال کی 90 90 ملٹیپلائی بائی میں کیلکولیٹر چلاتا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی 29 کا چاند ہو لیکن ایک 90 ڈیز 90 ڈیز جی یہ بن گئے ہیں جی. کوئی یہ تو 15-16 ہزار روپے. لیکن میرے خیال فقیر میں ایک بات اور کروں گا. وہ جو پیسے کھانے کے حوالے سے ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے پیسے کھانے والے کہ کسی نے پیسے کھا لیے کسی کے، اب وہ پہنچا بھائی ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی. خالی او بھائی اللہ سے ڈرتا تو پیسے جو کھائے تو وہ تو دے، اس کے بعد دعویٰ کرنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کون سا ڈر ہے؟ کیا میں آپ کو ایک اور مثال دوں؟ میں نے خود نہ سنی ہوتی تو میں کوٹ نہ کرتا کہ ہے کوئی اور وہ کوئی بھی کر رہے ہیں گناہ. میں خود بڑا گناہ گار ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں خالی اس جرات پہ بات کر رہا تھا. تو نے کہا بھائی میں یہ کام کرتا ہوں لیکن میں کھلے عام کرتا ہوں. کیوں کھلے عام؟ اس لیے کہ اب نقل کفر نہ باشد کہ یار جب میں کام کر رہا ہوں تو میں نہیں ڈر رہا نا اللہ سے. اللہ سے نہیں ڈرتا، بندوں سے کیا ڈروں یار، میں کر رہا ہوں یار ٹھیک ہے. تو یہ جسٹیفیکیشن کے طور پہ یہ کہنا کہ بھائی مجھے ڈرنا ہوگا نا تو اللہ سے ڈروں گا، اور اگر اس کی نافرمانی کر رہا ہوں تو پھر چوک پہ کروں گا کیونکہ اس سے نہیں ڈر رہا تو کسی اور سے کیا ڈروں، یہ کوئی جواز ہے؟ یہ کوئی جواز نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ گناہوں پر جرت ہے اور یہ سودا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے آپ کو. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، گناہ ہو گیا نا، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. یعنی آپ نے نماز چھوڑی، گناہ کیا، اب کسی کو بتا رہے ہیں میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں، اس طرح بالکل نہ کیا جائے. جی آپ نے خفی انداز میں گناہ کیا، اس کی معافی مانگیں اور جرت کا اظہار نہ کریں، یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے آپ کو. آپ داؤد صاحب کو کچھ؟ جی اس کے اندر میں بھی یہی گزارش کروں گا. مفتی صاحب نے بہت ایلیکوینٹلی اس کو سمجھایا. لا یجوز اظہار المعصیت امام الاخرین. جائز ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی معصیت کا اظہار کرے دوسروں کے سامنے. یہ گنہگار ہونے کے ساتھ بغاوت کا اعلان، یعنی پروردگار عالم کے سامنے بھی جرت ہے اور لوگوں کو بھی تشویق دلانا ہے، شوق دلانا ہے کہ میں تو یہ گناہ کرتا ہوں، تم لوگ بھی مجھے دیکھو اور مجھے فٹ سٹیپس کے اوپر چلو. قطعاً جائز نہیں ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں. میں ایک بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، ایک جملہ کہوں گا. عصر کی نماز کے بعد نفل مکروہ ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی. تو علماء فرماتے ہیں کہ قضا نماز اس پر ہے تو گھر میں پڑھے، وہاں پر نہ پڑھے تاکہ تاثر نہ ملے، کہ اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو. اب جہاں تک وہ سوال کا تعلق ہے اس میں ایک ظاہر ہے کہ اختلاف ہے. مفتی صاحب مجھے اجازت دیں گے انشاءاللہ اس اختلاف کی، کہ اس کے اندر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1 سال کسی کے روزے چھوٹ گئے بیماری وغیرہ کی وجہ سے، بیماری اگر اس کا عذر ہے، تو اگلے سال سے پہلے اگر وہ صحت مند ہو جاتا ہے تب تو وہ روزہ اس کو قضا رکھنا ہے. صحیح. لیکن اگر فرض کیجئے کہ بیماری اتنی طویل ہو گئی کہ اگلا ماہ رمضان آ گیا تو اب اس روزے کی قضا بھی اس پر نہیں ہے. اچھا. اب اس کی ذمہ داری ہے فدیہ، اور فدیہ وہی ہے کہ وہ ایک مسکین یا ایک فقیر کو جو کھانا کھلاتے ہیں وہ اس کو کھلا دے، یا 3 پاؤ آٹا جو 1 مد کا حساب بنتا ہے وہ دے دے. اور اگر 2 مد دے دے تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا غالباً وہاں ضروری ہے، ہمارے یہاں بہتر ضرور ہے، مگر یہ ہے کہ 1 مد 3 پاؤ آٹا اگر ایک مومن فقیر کو دے دیا جائے تو اسے کافی مانا جائے گا اور اس کا فدیہ ہو جائے گا. جب تک وہ زندہ ہیں ان کی طرف سے کسی اور کے روزہ رکھنے کی گنجائش کسی صورت میں نہیں ہے. یہاں پر تو خیر واجب ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی دوسرا زندہ انسان کی طرف سے روزہ رکھے. ہاں انتقال ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی گنجائش. اس کے مسائل الگ ہیں. آخری ایک جملہ، یہ رقم جو بن رہی ہے 15,300 میں نے دیکھا. جی میرے پاس 15,750 بن رہی ہے. اچھا یہ میرا آپ کیلکولیٹر نے بغاوت 175 سے کیا ہے، 175 سے کیا ہے. میں نے 175. بس صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے تینوں رمضان 30 سال لگا دیے احتیاط میں، تو اس لیے تھوڑا وہ کنٹرول روم والے بھی کر رہے ہیں ہمارے پاس بھی اتنا ہی بن رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سب کتنا فالو کر رہے ہیں. 170 سے کیا ہے.
ہاں چلو ہم نے ذرا 500 روپے ہم میں نے کہا رضا بھائی معصومیت سے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے اختلاف کی اجازت دیں. اس اختلاف کی اجازت شریعت نے ہمیں دی واہ ہے. واہ کیا کہنا ہے. اور یہ ان تمام اختلاف کے بعد جتنی فقہ ہیں جو شریعت نے جو دی سبحان اللہ, وہ سب اللہ کی بارگاہ میں قابل ہے. جزاک اللہ. آپ آخری جو بھی آپ کنکلوڈ میں کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو اعلانیہ گناہ کا معاملہ ہے, جی مفتی صاحب نے بڑی پیاری مثال بھی دے دی کہ وہ عصر کے بعد جو نوافل مکروہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے, اللہ نے پردہ رکھا, تم اس کا اعلان کرتے ہو. یعنی اللہ نے پردہ رکھا, تم لوگوں کے سامنے اظہار کرو, کتنی جرت کی بات. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس پر جری و بہادر ہو کر کہنا گناہ کرنا ایک گناہ ہے, گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ اپنی جگہ ایک گناہ ہے. اور تیسری بات جو حضرت ارشاد فرمائی کہ دوسروں کو ترغیب دلا رہا ہے بندہ. ایک ہے گناہ بندہ خود کرتا ہے, اس کا اثر اس کی ذات تک محدود رہتا ہے, وہ پبلک میں آ کے دوسروں کو ترغیب اگر دلا رہا ہے تو پھر وہ گناہ جاریہ کا معاملہ بھی شروع ہوگا. یہ گناہ در گناہ در گناہ در کی گناہ کی بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت ستار کے طفیل ہمارے بھی گناہوں پر پردہ رکھ کر پردے ہی میں معاف فرما دے. یہاں یہ بیان کرنے کا مقصد کسی کو ٹونٹ کرنا نہیں ہے, مسئلہ تو بیان کیا جائے گا. ہم سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ستار کے کہ وہ پردے میں رکھ کر ہم سب کو معاف فرما دے. سبحان وہ جو اللہ. اس نے منطق پیش کی نا, جو اس کی منطق تھی کہ میں جب اللہ سے نہیں ڈرتا تو بندوں سے کیا ڈروں, وہ منطق وہاں بنتی نہیں تھی. کیونکہ اگر وہ جرأت اور بہادری کی بات کر رہا ہے نا, تو جرأت اور بہادری یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو قابو کر کے دکھا. صحیح ہے, یہ ہے جو نبی بلکہ کریم روایت یہ ہے, جی 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 روایت یہ ہے کہ نیک آدمی اپنے اوپر چھوٹے سے گناہ کو نہ پہاڑ سمجھتا ہے, اور غلط آدمی بڑے سے بڑے گناہ کو چیونٹی کی طرح سمجھتا ہے. اللہ اللہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ سحر کے دسترخوان میں بھی ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ.